بات کر رہا ہوں کہ اللہ ہماری ابھی سماجی ضرورت ہے، سوشل نیڈ ہے، ذاتی ضرورت ہماری بنا ہی نہیں۔ اب اللہ اس کی ذاتی ضرورت بنتا ہے جو انسان ابتلا میں ہو۔ یہ محاورہ قول بھی آپ سنتے ہیں عام طور پہ، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غربت میں اللہ جو ہے غریب کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ تو اگر اللہ کا تعلق اگر ہمارے ساتھ ہو جائے اور پھر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ ہم صرف ایک بات کو سمجھیں کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو پیدا کیا، آپ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دکھائے اللہ کو پوری دنیا سے منوایا، اور ایسا منوایا کہ آج تک ابھی تک دنیا اللہ کو مانتے جا رہی ہے، قیامت تک مانتی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو آج تک ہم سمجھ نہیں سکتے۔ پھر آقا جو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے زمانوں کے لوگوں نے بھی نہیں دیکھا، تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرتے ہیں، تو یہ کیسی لازوال محبت و عشق ہے، پھر اس کی طاقت روحانی کیسی عظیم ہوگی، آپ سوچ کے دیکھیں، تصور کریں۔ آج تک ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتی ہے اللہ سے تعلق کی بات، اور اللہ کے تعلق کا واضح ثبوت ظاہری طور پر ہمیں مل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہر مسلمان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیونکہ ہم غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہم ادھر ادھر کی باتوں سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ غلطی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہندو مشرک بھی نعت کہتے جا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں، اور آج دنیا میں لوگ دھڑا دھڑ کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ مطلب آج کا ماڈرن مین جو ظاہری ثبوت دلیل کے بعد بھی کسی شاید کو مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ظاہری ثبوت چاہیے، حالانکہ ہم یہ غور کریں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ غائب پہ ہے، جسے آنکھ سے دیکھ نہ لے ہم ذاتی طور پر اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے کہ آنکھ سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ ذاتی طور پر مشاہدہ نہ کر لیں، ہم اس چیز کو مانتے نہیں۔ ترقی یافتہ قوم کے حوالے سے جانے جاتے ہیں ویسٹرن پیپل، تو پھر بھی آج وہ بنا دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ بات قرآن نے اللہ عز و جل نے ہمیں 1450 سال پہلے واضح کی ہے کہ بس ہم نے غور نہیں کیا۔ اللہ کا فرمان قرآن سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ تو یہ آپ کو اللہ پہلے سے بتا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا بھر میں لوگوں نے تو قرآن کو بہت بار بدلنا چاہا، چینج کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن تبدیل نہ کر سکا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی رب نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کو سرفراز کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ مطلب دین غلبہ، اسلام کا غلبہ آئے گا دنیا پہ۔ اب یہاں غور والی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان پہ حرف آتا ہے تو جیسا کہ آج ہم مسلمان ابتلا کا شکار ہیں، قوم امت، یا تو ہم مسلمان نہیں ہیں یا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ان لوگوں کو کلمہ نصیب کر دے جو آج کے زمانے میں زیادہ سرفراز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اللہ کہہ چکا ہے کہ میں مسلمانوں کو سرفراز کروں گا۔ تو یہ ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یا پھر اللہ جو ہے ان لوگوں کو سرفراز کر دے گا، ان لوگوں کو کلمہ پڑھا دے گا، ٹھیک ہے، جو سرفراز ہیں، جو ترقی یافتہ قوم ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ مثلا چین والے کلمہ پڑھ گئے، ہندو کلمہ پڑھ گئے، تو پھر سوچیں ہمیں کس نے پوچھنا ہے؟ پھر اب وہ اصلی مسلمان ہوں گے اور ہمارے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ لوگ درمیان میں کسی زمانے میں مسلمان تھے، ٹھیک ہے، کہلائے۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر میں قومیں بدل دیتا ہوں، یہ رب کہہ رہا ہے۔ اب غور والی بات جو مجھے آپ کو ویریفائی کرنی ہے، پہلے انفرادی بنیاد پر کہ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ تعلق کیسا ہے، یہ آپ ذاتی طور پہ پہلے مشاہدہ کریں، آبزرویشن کریں، ہے بھی کہ نہیں۔ یہ بہت بڑا غور طلب سوال ہے آج کے مسلمان کے لیے، نوجوان بہن بھائی کے لیے۔ پھر یہ غور کریں کہ رب نے ہمیں بحیثیت قوم قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے پاس قوت ضرور ہے اور لازمی ہے
اور اسی کے پاس ساری قوتیں ہیں. جو بھی اللہ کو ماننے والا ہے وہ اللہ کے لشکر کو ماننے والا بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کے ماننے والوں کو جدا بھی کرتا جائے. ٹھیک ہے، اس لیے غور کرو اور بات کو سمجھو. علم وہ حاصل کریں جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے اپنے لیے. اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع. ٹھیک ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے. ٹھیک ہے، یہ غور کریں کون سا علم جو ہونا چاہیے ہمارے پاس، جو ضرور ہونا چاہیے. قبر میں جا کے انگریزی میں کچھ پوچھا نہیں جائے گا ہم سے، انگلش میں وہاں پہ سوال نہیں ہوں گے ہم سے. ہم منکر نکیر سے یہ نہیں بول سکتے کہ ہاؤ ڈو یو ڈو، کیا حال ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں. یہ بات وہاں پہ نہیں چلے گی. وہ پوچھیں گے ماں دین کا. اب انہیں یہ نہ کہنا کہ اس کا اردو میں ترجمہ کر کے دو، ٹرانسلیٹ نہ کر کے دو. تو وہاں ایسی بات تو نہیں چلنی. وہاں تو ماں دینوں کا سوال ہوگا، من ربو کا سوال ہوگا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ مومن کے لیے یا مسلمان کے لیے تو یہ بس اینڈ والی بات ہے کہ جب دیدار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ پہچان سکتا ہے جو آج یہاں انہیں جانتا ہے، آقا جو ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو وہی وہاں انہیں پہچان سکتا ہے. تو جو رب نے بتایا ہے اس کے مطابق چلنا ہے ہم نے. اس لیے خود کو اللہ کے راستے پہ چلانا ہے اور بس اتنا علم چاہیے. اور کوئی لمبا چوڑا علم ہمیں کتابوں کو، قرآن کا، حدیث کا علم ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. تو ہم نافع علم حاصل کر کے تبلیغ پہ بھی نہ لگ جایا کریں. ٹھیک ہے، ذاتی طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ تبلیغ اس وقت کرو جب اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ آپ لوگ کچھ اور بنا لو، اپنا کاروبار اسٹیبلش کر لو. ہم لوگ تبلیغ کے ساتھ رزق وابستہ کر دیتے ہیں. آج کے 90% جو دین کا کام ہو رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اسی کے ساتھ رزق کو منسلک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ رازق مال و دولت، وہ رزق مال و دولت، شہرت، فیم، یعنی ہر ایسی چیز جو تبلیغ اسلام میں ہم نے جوڑ لی ہے خود سے، جس کا تعلق ہماری نفس و وجود کی تسکین کی کوئی بھی بات شے کو جوڑا ہم نے تبلیغ کے ساتھ، وہ تبلیغ کا شعبہ جو ہے وہاں پہ ضائع ہو جاتا ہے. اب بظاہر لوگ نیکی کر رہے ہیں اور پریشان ہیں. آپ سوچو مادی دنیا میں، میٹریلسٹک ورلڈ میں آپ اسپرچول ورلڈ کا علم، نالج کیسے پھیلاؤ گے. ٹھیک ہے، مطلب کسی جن کو پتھر مارنے سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بات سائنٹیفکلی بونتی ہے، بونتی سی بات ہے. تو ہمارا دین تو الحمدللہ دین ہے، وہ دین ہے جس میں سائنس، ماڈرن علوم پر علم موجود ہے. ٹھیک ہے، ہماری قرآن میں، ہمارے دین میں بس غور اور توجہ کی فکر ہے کہ خلوص اور نیت کی ضرورت ہے. قرآن کا ایک لفظ بھی جو ہے وہ پورا قرآن ہے. ٹھیک ہے، قرآن فہمی اللہ تب دیتا ہے جب آپ اٹھنے سلوک سے اور خالص نیت سے قرآن پڑھنے کو غور و فکر کر کے پڑھنے کی ضرورت صرف ہوتی ہے. تبلیغ اس وقت تک نہ کرو جب تک مقام ارشاد پہ فائز نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اس وقت تک آپ ارشاد ہدایت نہ کرنا کبھی بھی کسی کو بھی. کتب ارشاد ایک لفظ ہے، ایک مقام ہے، اور اصل میں یہ مقام ارشاد ہے. اب جب تک مقام ارشاد پہ فائز نہ کیا جائے آپ کو، آپ اور میں ذاتی طور پہ اصلاح ہم نے کسی کی نہیں کرنی. اب یہ بے شک مرتے دم تک کیوں نہ ہو کہ آپ کو آرڈر نہ ہو کہ آپ آگے تبلیغ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک بات سنی اور بھاگ کھڑے ہوں اور ڈنڈورا پیٹ دیا زمانے بھر میں کہ میں تبلیغ کے لیے آیا ہوں اور اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اور آپ لوگ ٹھہر جاؤ اور میری بات سن جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ پھر آج کے جو ہمارے مزاج انداز ہیں ہر کسی کا، میں خود کو بھی شامل کر رہا ہوں ساتھ، اور کسی جماعت اور جزوی تنقید کسی پہ نہیں کر رہا تبلیغ کے حوالے سے. میں صرف تبلیغ کے شعبے کو ڈیفائن کر رہا ہوں اور اس کے اصول و ضوابط بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، ایسا جو ہم کرتے ہیں کچی پکی باتیں لے کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کو مکس اپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کا علم، احادیث کا علم اس دنیا میں زندگی گزارنے کے حوالے سے بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس روحانی دنیا کے علم کی جسٹیفیکیشن اس دنیاوی علم سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمیں دقت ہو جاتی ہے. تو یہ ہے آج کی بات، جو بات آپ سے کرنی تھی کہ انسان، مسلمان، قوم، امت کے آج کی پریشانی
کی وجوہات کیا ہیں، کرنٹ افیئرز۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و عدنانہ۔ السلام علیکم۔